میرے خیال میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ ڈسمل قسم کی پرفارمنس رہی آپ کی پارٹی کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے کمپیریزن ڈرا کرنا ہے تو آپ کو کمپیریزن 2013 سے لے کے 2017 تک کے لیے جب میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ اصل کمپیریزن بنتا ہے. مہنگائی کی بات میں آپ کو یہاں تک کر دوں, یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گی مہنگائی نہیں ہے, بٹ اس ٹائم پہ ہمارے میاں صاحب کے ٹینیور میں 2013 سے 17 تک 4% مہنگائی تھی, جی ڈی پی گروتھ 5.8% تھا. سو اس کو فرسٹ کمپیریزن شوڈ بی ڈرون بائی جو ایکچوئل پی ایم ایل این کی حکومت تھی. مجھے صرف میں ایک سوال کر لوں, یہ جو آپ لوگ بار بار اکثر جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے, دس از دا ایکسکیوز دیٹ یو میک کہ جی 2013 سے 17 کے ساتھ کمپیئر کریں. یہ کیوں 2013 سے 17؟ اب آج سے فار ایگزامپل دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں, دوبارہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی, آپ پھر یہ کہیں گے جی وہ ہماری جو پچھلی دور حکومت تھا نا اس کے ساتھ بات کریں. لوگوں نے تو اب کی بات کرنی ہے نا آپ سے. آج کا جو شخص مہنگائی سے پریشان ہے اس نے آج کے بارے میں بات کرنی ہے. He's not going to ask you کہ جی اچھا آپ 2013-17 میں بہت اچھے تھے تو چلیں ٹھیک ہے we'll give you a chance. منصور اگر ہم ایک سال کا بھی لے لیں, ٹھیک ہے, ایک سال گزر گیا ہے, ایک سال کے اندر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, بچ گیا. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں بچ گیا. فورن ڈیٹ کی ری پیمنٹ بھی ہوگی, اب آپ کا آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کی قربانی تو عوام نے دی ہے نا مہنگائی کی صورت میں 45% انفلیشن. اس چیز کو بھی نہ بھولیں کہ ان 1 ایئر ہم نے عمران خان سے آزادی حاصل کر لی ہے. اس پہ قوم کو ضرور مبارکباد بنتی ہے. یہ پرپس تھا نہیں, پرپس یہ تھا, دیکھیں آپ بھی روز اپنے ویلاگ میں وہ لانڈو ڈپاروں کی بات کرتے ہیں, اس ملک کا سوشل فیبرک خراب کیا ہم نے. وہ ساری چیزیں نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے جس شخص نے جا کے اپنے بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے, جس نے اپنے گھر کا راشن خریدنا ہے, جس نے پیٹرول بھروانے کے لیے اپنی گاڑی کے لیے پیٹرول پمپ کے اوپر جانا ہے, ہی ڈزنٹ کیئر کہ کون سے لانڈے لپاڑے ہیں تو کون سی امریکی سازش ہے تو کون وزیر اعظم ہے. He has to pay those bills. ہم نے اگر فار ایگزامپل جی آپ کو ہم نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا. عمران خان آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نہیں سیاست, بالکل میں اس پہ بھی آپ کے پاس آؤں گی, لیکن دیکھیں چاہے وہ میر صادق والی بات ہو, میر صادق والی بات ہو, میر جعفر والی بات ہو, اداروں کو اس نے ٹارگٹ کیا, کس طرح اس نے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا. میر صادق ویسے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا تھا. کیا پنجاب کے الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ آپ لوگ کروانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ منصور اس ایک سال میں آپ کو تھوڑی سی اپنی پارٹی پی ایم ایل این کی بھی کامیابی بتا دوں. ہم نے حکومت جو بھی آنی ہے نہیں, جو پچھلے 1 ایئر میں دیکھیں ہماری پارٹی میں مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر بنی, اور اس کے بعد انہوں نے ایکچوئل موبلائزیشن نہیں, میں آپ کو پارٹی کی کامیابی بتانے لگی. ان کے چیف آرگنائزر بننے کے بعد انہوں نے سب کی ڈیوٹی لگائی کہ کیسے پنجاب کے اندر ہم نے موبلائز کرنا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے لاہور کے اندر یوتھ موبلائزیشن سٹارٹ کی, اسی طرح خواتین کے فنکشنز کیے. سو اوور آل اگر ہم ایک طرف بات کر رہے تھے کہ سیاست کی قربانی دینی پڑی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ود ہر کمنگ ایز اے چیف آرگنائزر آف دا پارٹی انہوں نے ریویمپ کیا پارٹی کے ڈائنامکس بھی. دوبارہ اپنی موبلائزیشن جو ہے وہ پنجاب میں سٹارٹ کی. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سارے جلسے ہوئے, سوشل میڈیا کنونشنز ہوئیں اور اوور آل کنونشنز ہوئیں جس میں انہوں نے ناٹ اونلی یوتھ کو موبلائز کیا. سو آن دا پارٹی لیول کی کامیابی ہے نا, پارٹی لیول آپ چلے پارٹی میں وہی کہہ رہی ہوں ایز اے پی ایم ایل این کے لیے آپ اگلے ایک سال میں کدھر دیکھ رہی ہیں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں. اور یہ ہم نے حلقوں کے اندر سیاست سٹارٹ کی ہے, ہم نے 1-to-1 لوگوں سے انٹریکشن سٹارٹ کیا ہے, اور کس طرح اس کو آگے پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں ہم اس کو لے کے آئیں گے, اور کیسے یوتھ کو فور فرنٹ پہ فار ایگزامپل لانا پڑے گا. سو ایز پرسنلی آئی تھنک یوتھ, یہ جو آپ نے سارا کچھ جو بتایا, یوتھ کو فور فرنٹ پہ آنا پڑے گا, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آپ نے ایکٹیویٹ کیے, پارٹی کے لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں, سب کچھ, اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی. دیکھیں بالکل اس سے لوگوں کو لیڈرشپ کو زیادہ گراؤنڈ ریالٹی کا یہ بہت امپورٹنٹ نہیں, لیڈرشپ کو دیکھیں ایک طرف اپنے لیڈر کو کہیں کہ یہ پروگرام دیکھیں, ایک طرف وہ دیکھتی ہے آپ کا پروگرام, ایک طرف دیکھیں مشکل ڈیسیژنز لینی پڑیں گی, کیونکہ اگر ہم نے ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو ہمیں مشکل ڈیسیژنز بھی لینی پڑیں گی. اور کتنے ایک طرف, دوسری طرف ہمیں حنا صاحبہ آپ اپنی حکومت کو کتنے مارکس دیں گی 10 میں؟ دیکھیں میں تو پاسنگ مارکس دوں گی 5 out of 10, اور عمران خان کو 5 تو نہیں ہوتے, وہ تو کم ہوتے ہیں, اس سے 4 ہوتے ہیں, پر 5 out of 10 دوں گی. یہ حنا بٹ صاحبہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو ہی
10 में से 5 नंबर्स दिए हैं और पास कर दिया है। तो अगर ये मुस्लिम लीग नून में ना होती तो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने खुद भी पास नहीं करना। तो मजहर साहब, इमरान खान साहब का जो भी दौर गुजरा, जितना भी गुजरा, उसको आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? और पिछला एक साल जो पीडीएम का गुजरा है कंपैरेटिवली, उसको आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अभी हिना साहिबा ने कहा कि 2013 से 2017 तक का कंपैरिजन करना चाहिए। वो कंपैरिजन मैं उस सूरत में करता कि अगर इमरान खान की हुकूमत 2018 से 2023 तक रहती, ये हुकूमत 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ख़त्म कर दी गई। अगर आप उनके टेन्योर का आधा पीरियड या 1.5 साल ख़त्म कर देंगे तो फिर कंपैरिजन तो वो नहीं हो सकता। कंपैरिजन तो फिर यही होगा। ठीक, देखिए, जो इमरान खान के 3.5 साल गुजरे हैं उसमें आप कोविड वगैरह का भी वो मिला लें तो उसके बावजूद भी मैं उनको डेफिनेटली उनको 6 मार्क्स ज़रूर दूंगा। ये जो साल गुजरा है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी था, मेरे लिहाज से नहीं आनी चाहिए थी पीडीएम की गवर्नमेंट। इनको अपनी इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करने देना चाहिए था। अब इस एक साल में मुझे मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स आप कर लें तो दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन जो अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक बात, ये तो फेल कर दिया आपने। देखिए, यानी किसी के खिलाफ मुझे सर इजाजत दीजिएगा, बिकॉज मेरा जरा टाइम जरा शॉर्ट है। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से भी इस पे जरा कमेंट लेना चाहूंगा। मलिक साहब, सर ये जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा जी हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जेलों से बचने के लिए हुकूमत हासिल की। ठीक, इनको पता था इमरान खान साहब इनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, हाँ, और इनको पता था कि इनके हालात बड़े मुश्किल वो बना देंगे।